معزز و مکرم حاضرین اکرام، نوجوانان اہل سنت، پیارے بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء وخاتم النبیین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ الکرام اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان النفس لامارۃ بالسوء الا ما رحم ربی ان ربی غفور رحیم۔ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ آئیے ہم اور آپ سب سے پہلے عقیدت و احترام کے ساتھ حضور رحمت عالم نور مجسم سید الانبیاء امام المرسلین رحمت للعالمین شفیع المذنبین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ درود پیش کریں، پڑھیں بآواز بلند، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل و کرم ہے کہ ہم اور آپ پھر ایک مرتبہ درس تصوف میں شرکت کی سعادتیں حاصل کر رہے ہیں، اور الحمدللہ ہمارا یہ درس تصوف تسلسل کے ساتھ آگے بڑھ رہا ہے۔ جیسا کہ آپ تمامی احباب جانتے ہیں کہ منہاج العابدین کا تیسرا باب جو امام غزالی علیہ الرحمہ نے 4 رکاوٹوں کو جس میں بیان فرمایا اور کہا یہ رکاوٹیں وہ ہیں جو راہ عبادت کا سالک ہوتا ہے تو عبادت کے سلسلے میں اس سالک کو یہ رکاوٹ بن کر عبادت سے دور کرتی ہیں، جن میں سے پہلی رکاوٹ دنیا اور جو کچھ دنیا میں ہے، یہ تمام چیزیں راہ عبادت کے سالک کے لیے پہلی رکاوٹ ہوتی ہیں۔ اور دوسری رکاوٹ کے بارے میں بھی آپ نے سماعت کیا کہ مخلوق کے ساتھ ایک مسلمان کا بلا وجہ جو میل جول ملاقاتوں کا سلسلہ ہوتا ہے، یہ بھی عبادت کے سلسلے میں، اطاعت الہی کے سلسلے میں رکاوٹ بن جاتا ہے۔ اور تیسری جو رکاوٹ بیان فرمائی امام غزالی علیہ الرحمہ نے شیطان کو، اور فرمایا شیطان یہ انسان کے لیے بہت بڑی رکاوٹ ہے راہ عبادت میں۔ اور اس رکاوٹ کو بھی ہم نے پچھلے درس میں مکمل کیا تھا۔ اب آج انشاءاللہ عز و جل چوتھی رکاوٹ جو اس باب کی آخری رکاوٹ امام غزالی علیہ الرحمہ نے جسے بیان فرمایا نفس، انشاءاللہ عز و جل اس سلسلے میں گفتگو کریں گے۔ نفس کے بارے میں چند باتیں سماعت کر لیں۔ نفس کہتے کسے ہیں؟ کیا نفس کا کوئی باہر کوئی وجود ہے؟ جیسے کہ ہم نے پچھلی رکاوٹ کے بارے میں شیطان کے بارے میں سنا کہ شیطان یہ انسان کا کھلا دشمن ہے، تو اب شیطان میں اور نفس میں یہ فرق ہے۔ اور آپ کو شاید یاد ہو ہم یہ کتاب کے آغاز سے پہلے تمہیدی اپنے کچھ دروس بیان کیے تھے، اور وہاں پر نفس کے بارے میں بھی ہم نے کچھ بیان کیا تھا، اور بتایا تھا کہ نفس کی 3 قسمیں ہوتی ہے: نفس امارہ، نفس لوامہ اور نفس مطمئنہ۔ ان میں سے نفس امارہ جو ہوتی ہے یہی انسان کو ایسی خواہشات میں مبتلا کر دیتی کہ جس کی وجہ سے انسان عبادت سے دور ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کی اطاعت سے دور ہو جاتا ہے۔ تو یہی وہ نفس ہے جس کی وجہ سے انسان اللہ تعالیٰ کی عبادت سے دور ہوتا ہے۔ اور حقیقت یہ ہے کہ نفس کا باہر کوئی وجود نہیں ہے، جیسے کہ آپ اور ہم جانتے ہیں کہ عقل ہے، لیکن عقل کو ہم اور آپ دیکھ نہیں سکتے۔
دماغ ایک الگ چیز ہے، برین جسے کہا جاتا ہے، لیکن عقل جو اللہ تعالیٰ نے خاص انسان کو صلاحیت اور جوہر عطا فرمایا، یہ ایک الگ شے ہے اور اس کا وجود آپ کو باہر نظر نہیں آئے گا۔ اور ایسی بہت ساری چیزیں ہیں جس کے وجود کا آپ اقرار تو کریں گے لیکن آپ دیکھ نہیں پاتے، جیسے کہ ہوا کو آپ دیکھ نہیں پاتے لیکن محسوس کر پاتے ہیں کہ ہاں ہوا کا وجود ہے۔ تو شیطان کا معاملہ اور نفس کے معاملے میں دونوں میں فرق یہ ہے کہ شیطان یہ اللہ تعالیٰ کی ایک مخلوق ہے جسے رب تعالیٰ نے آگ سے پیدا کیا ہے، جیسے کہ انسان ہم اور آپ ایک مخلوق ہے رب تعالیٰ کی، اور رب تعالیٰ نے ہمیں مٹی سے پیدا کیا ہے۔ ہاں انسان شیطان کو دیکھ نہیں سکتا لیکن شیطان کا وجود ہے جس کا ہم اور آپ اقرار کرتے ہیں۔ تو نفس کا معاملہ یہ ہے کہ نفس انسان کے اندر چھپی ہوئی ایک خواہشات کا نام ہے جس کی وجہ سے انسان راہ عبادت سے بہک جاتا ہے، بھٹک جاتا ہے۔ لیکن امام غزالی علیہ الرحمہ نے ہمیں بہت پیاری تدبیریں بھی بیان فرمائی ہے کہ جس کے ذریعے سے آپ نفس کو اپنے کنٹرول میں رکھ سکتے ہیں۔ اور جب انسان مسلمان جب نفس کو کنٹرول میں رکھے گا تو وہ راہ عبادت سے نہیں بہک سکتا۔ انشاءاللہ عز و جل ہم اور آپ سنیں گے، سمجھیں گے اور اس کے بعد کوشش کریں گے کہ اپنے نفس کو ہم قابو میں رکھیں۔ قرآن عظیم کی جس آیت کریمہ کی تلاوت کا ہم نے شرف حاصل کیا، رب تعالیٰ کا ارشاد پاک ہے، ان النفس لامارۃ بالسوء الا ما رحم ربی، کہ بے شک نفس تو برائی کا بڑا حکم دینے والا ہے، بے شک نفس تو برائی کا بڑا حکم دینے والا ہے مگر جس پر میرا رب رحم کرے، یعنی جس پر اللہ تعالیٰ کا رحم ہو جائے، رب تعالیٰ کا فضل ہو جائے، کرم ہو جائے تو یقیناً وہ نفس کی برائی سے بچ جاتا ہے۔ جو نفس برائی کی دعوت دیتا ہے تو محض رحمت خداوندی کے طفیل یقیناً وہ برائی سے بچ جاتا ہے اور راہ عبادت میں، راہ اطاعت میں مصروف رہتا ہے۔ اور اسی طرح سورہ حشر کی آیت کریمہ ہے، یہاں پر بھی نفس کے بارے میں بڑی اہم بات رب تعالیٰ نے ہم گناہ گاروں کو بیان فرمائی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد پاک ہے، وَمَن یُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِکَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ رب تعالیٰ کا ارشاد ہے، اور جو اپنے نفس کے لالچ سے بچا لیا گیا، اور جو اپنے نفس کے لالچ سے بچا لیا گیا تو وہی کامیاب ہیں۔ یقیناً نفس جو ہے انسان کا لالچ پر ابھارتا ہے، یعنی کون سی لالچ دلاتا ہے؟ جس سے بندہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت سے دور ہو جائے اور حرام کاموں میں ملوث ہو جائے، اور اسی طریقے سے رب تعالیٰ کی نافرمانی پر انسان کو نفس ابھارتا رہتا ہے، اس چیز کی لالچ دیتا رہتا ہے۔ لیکن جو رب تعالیٰ کی رحمت سے، فضل و کرم سے اس کی لالچ میں، اس کی جال میں نہیں آیا تو یقیناً وہی کامیاب ہوتے ہیں۔ اور پھر احادیث طیبہ کا ہم اور آپ مطالعہ کریں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ یقیناً جن حضرات کے نفس کو رب تعالیٰ نے لالچ سے پاک کر دیا، بہت سارے رب تعالیٰ کے محبوب بندے ہیں، مقرب بندے ہیں جو نفس کی لالچ سے پاک اور ستھرے ہیں اور وہ حقیقی طور پر کامیاب ہیں۔ اور یہ بھی معلوم ہوا اس آیت کریمہ کی روشنی میں کہ نفس کے لالچ جیسی بری عادت سے بچنا بہت مشکل ہے، اور جس پر اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت ہو تو وہی اس عادت سے بچ سکتا ہے۔ اور یہ عادت کس قدر نقصان دہ ہے تو اس کا اندازہ آپ اس حدیث شریف سے لگا سکتے ہیں کہ حضرت سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، ظلم کرنے سے ڈرو۔ سرکار نے فرمایا ظلم کرنے سے ڈرو کیونکہ ظلم قیامت کا اندھیرا ہے، ظلم قیامت کا اندھیرا ہے۔ اور شح جو آیت کریمہ میں جس کا جو لفظ آیا، وَمَن یُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ، تو شح کے بارے میں سرکار نے فرمایا، اور شح اس کے معنی کیا ہے؟ نفس کی
لالچ، شح سے بچو کیونکہ شح نے تم سے پہلی امتوں کو ہلاک کر دیا۔ پہلی امتوں کی جو ہلاکت کا سبب ہے وہ شح ہے، یعنی نفس کے لالچ میں آ جانا، کیونکہ شح نے تم سے پہلی امتوں کو ہلاک کر دیا کہ اسی نے ان کو ناحق قتل کرنے اور حرام کام کرنے پر ابھارا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ یقیناً نفس کی لالچ میں آنا، نفس کی خواہشات میں آنا، مطلب یہ ہے انسان کا، مسلمان کا حرام کاموں میں اور رب تعالیٰ کی نافرمانی میں ملوث ہونا ہے۔ اور اس سے بچنا کس قدر فائدہ مند ہے، اس کا اندازہ اس حدیث پاک سے لگایا جا سکتا ہے کہ حضرت سیدنا عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالی عنہ، جو عظیم صحابی رسول ہیں جن کا شمار عشرہ مبشرہ میں ہوتا ہے، کہ آپ بیت اللہ شریف کا طواف کر رہے ہیں اور یہ دعا مانگ رہے تھے، اے اللہ عز و جل مجھے میرے نفس کی حرص سے بچا، مجھے میرے نفس کی لالچ سے بچا۔ اس سے زائد وہ کچھ نہیں کہتے تھے۔ خانہ کعبہ کا طواف کر رہے ہیں اور یہ جو موقع ہوتا ہے قبولیت کا ہوتا ہے، تو اس موقع پر آپ طواف کے دوران صرف یہی دعا کر رہے ہیں، اے رب تعالیٰ مجھے میرے نفس کی لالچ سے بچا۔ جب ان سے اس کے بارے میں پوچھا گیا کہ آپ صرف یہی دعا کیوں کر رہے ہیں، تو انہوں نے فرمایا جب مجھے میرے نفس کی حرص سے محفوظ رکھا گیا تو نہ میں چوری کروں گا، نہ زنا کروں گا، اور نہ ہی میں نے اس قسم کا کوئی کام کیا ہے۔ معلوم یہ ہوا ایک بنیادی یہ چیز ہے، اگر کوئی بندہ نفس کی لالچ سے بچ گیا تو بہت سارے حرام کاموں سے وہ محفوظ ہو گیا۔ تو ہم کو معلوم یہ ہوا کہ ہمیں بھی چاہیے کہ رب تعالیٰ کی بارگاہ میں ہم دعا کرتے رہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں نفس کی لالچ سے محفوظ رکھے۔ اب آئیے کتاب کی جانب، امام غزالی علیہ رحمہ چوتھی رکاوٹ نفس کو بیان فرمائے تو آپ اس کی ابتدا یوں کرتے ہیں، پھر اے عبادت کے طالب، پھر دعا فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ تجھے اور ہمیں ہر لغزش سے، ہر خطا سے محفوظ رکھے۔ اس نفس امارہ کی شرارتوں سے بچنا بھی بہت ہی ضروری ہے۔ جس طریقے سے شیطان کے وسوسے سے اور اس کے جال سے بچنا ضروری ہے، دنیا اور دنیا کی لذات سے بچنا ضروری ہے، اور بلا وجہ کے میل جول لوگوں سے ملاقات سے بچنا ضروری ہے، وہیں پر آپ فرماتے ہیں کہ اے عبادت کے طالب، اس نفس امارہ کی شرارتوں سے بچنا بھی بہت ہی ضروری ہے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ نہایت نقصان دہ دشمن ہے، بہت زیادہ نقصان پہنچانے والا دشمن ہے، اور اس کی آفات نہایت سخت ہیں۔ اس کا علاج بہت مشکل امر ہے، کوئی آسان علاج نہیں ہے، بہت مشکل ہے بتا رہے ہیں۔ اس کی بیماری نہایت خطرناک بیماری ہے، اور اس کی دوا سب دواؤں سے دشوار ہے۔ اور دیکھیے کیا فرماتے ہیں، بڑی پیاری باتیں کہتے ہیں، نفس کا اس قدر مضر اور خطرناک ہونا دو وجہ سے ہے۔ دو وجہ سے نفس بہت زیادہ ہمارے لیے نقصان دہ اور خطرناک ہے۔ پہلی وجہ یہ ہے کہ نفس یہ گھر کا چور ہے، یہ گھر کے اندر کا چور ہے۔ یہ کہتے ہیں نفس گھر کا چور ہے، اور چور جب گھر میں ہی چھپا ہو تو اس سے محفوظ رہنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ آپ چور کو تلاش کر رہے ہیں گھر کے باہر، لیکن چور گھر ہی میں محفوظ ہے اور وہیں چھپا ہوا ہے، تو ایسے چور کو تلاش کرنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ تو بڑے پیارے انداز میں امام غزالی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ یہ نفس گھر کا چور ہے، اور چور جب گھر میں ہی چھپا ہو تو اس سے محفوظ رہنا بہت مشکل ہوتا ہے اور بہت زیادہ نقصان پہنچاتا ہے، پہلی وجہ۔ اور دوسری وجہ یہ ہے کہ نفس ایک محبوب دشمن ہے، دشمن بھی ہے محبوب بھی ہے۔ ہاں کہتے ہیں امام غزالی علیہ رحمہ دوسری وجہ یہ ہے کہ نفس ایک محبوب دشمن ہے۔ شیطان دشمن ہے، ہر کوئی جانتا مانتا ہے اور اسے کوئی محبوب پیارا نہیں سمجھتا، لیکن نفس یہ ایسا ہے، نفس امارہ انسان کا،
کہ وہ اس کا محبوب بھی ہوتا ہے اور اپنی محبتوں کا اظہار بھی وہ کرتا ہے وہ انسان۔ تو دیکھیں، کہتے ہیں نفس ایک محبوب دشمن ہے، اور انسان کو جب کسی سے محبت ہوتی ہے تو اس کے عیوب نظر نہیں آتے، حالانکہ نفس جو ہے انسان کو عیبوں کی جانب دعوت دیتا ہے، لیکن اب کیا کر سکتے، محبوب جو دشمن ہے، اور جب محبوب ہے تو پھر اس کے عیب نظر نہیں آتے، بلکہ محبت کی وجہ سے محبوب کے عیوب سے وہ اندھا رہتا ہے۔ اب آپ جانتے ہیں کوئی ایسے ہی کسی سے محبت کر بیٹھتا اور محبت سے وہ اس قدر وہ اندھا ہو جاتا ہے کہ محبوب کے لاکھ عیب بھی کوئی بیان کرے لیکن سننے کو تیار نہیں ہوتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کو اس سے اندھی محبت ہو جاتی۔ تو جب انسان اپنی ہر قباحت کو، ہر برائی کو نظر استحسان سے دیکھے، احسان کی نگاہ سے دیکھے، اور نفس کے عیبوں سے آگاہ نہ ہو، جو ہر وقت انسان کے ساتھ دشمنی اور نقصان رسانی میں مصروف ہے، تو ایسا شخص اگر اس پر خدائے تعالیٰ کی رحمت اور اس کا فضل نہ ہوا تو عن قریب وہ شخص ہلاکت اور ذلت کے گہرے گڑھے میں جا گرے گا۔ اور یہی سچائی اور حقیقت ہے۔ جو نفس کے ہاتھوں پڑ جاتے ہیں اور اس کے بہکاوے میں آ جاتے ہیں تو رب تعالیٰ کی نافرمانی کے دلدل میں پھنس جاتے ہیں اور جس سے وہ نکل نہیں پاتے ہیں۔ تو امام غزالی علیہ رحمہ آگے فرماتے ہیں، اے عزیز، اے پیارے، تو اس ایک نقطے پر ہی غور کر، تو ایک نقطے پر ہی غور کر، یہی تیرے لیے کافی ہے۔ وہ نقطہ، وہ پوائنٹ کی بات یہ ہے کہ جب تو ماضی پر نظر کرے گا، یعنی اپنے پاسٹ کو جب تو دیکھے گا تو تجھے معلوم ہوگا کہ پہلے دن سے جو ذلت و خواری، جو تباہی، جو گناہ اور جو آفت و مصیبت دنیا میں واقع ہوئی۔ ہم تاریخ انسانیت کا مطالعہ کرتے ہیں اور ہمیں معلوم ہوتا ہے قرآن کریم اور احادیث طیبہ کی روشنی سے، اس کے علاوہ بھی تاریخ اسلام کے مطالعے سے، کہ ہاں آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ روح اللہ کلیمت اللہ علیہ السلام تک بہت ساری قومیں، امتیں آتی رہی اور ان کے یہ معاملات رہیں اور یہ ان مصیبتوں میں گرفتار آئے۔ تو یہ تمام چیزیں ہمارے سامنے ہیں اور ہم خود اپنی امت محمدیہ کی تاریخ کو بھی جانتے ہیں۔ تو یہ تمام باتوں کی جانب آپ اشارہ کرتے ہیں کہ جو تباہی، جو گناہ اور جو آفت و مصیبت دنیا میں واقع ہوئی اور قیامت تک ہوگی، سب نفس کے باعث ہی ہوئی ہے اور آگے بھی ہوگی۔ اور کہتے ہیں بعض برائیاں اکیلے نفس کے باعث اور بعض نفس کی معاونت و شرکت کے ذریعے ہوئی ہے۔ خاص نفس نے اسے گناہ میں مبتلا کیا، یا پھر کسی نہ کسی طریقے سے نفس نے کسی اور کی مدد کی، جس کی وجہ سے انسان مسلمان برائی پر آمادہ ہوا اور برائی کے راستے پر وہ چل پڑا۔ اللہ تعالیٰ کی سب سے پہلے نافرمانی ابلیس نے کی۔ آپ جانتے ہیں کہ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کس نے کی؟ ابلیس نے، شیطان لعین نے کی ہے۔ اور اس کا سبب کیا رہا؟ اس کا سبب آپ بتاتے ہیں، اس کا باعث تکبر و حسد تھا۔ رب تعالیٰ نے اسے اور دیگر فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کا سجدہ کرو۔ تمام فرشتوں نے سجدہ کیا، لیکن ابلیس لعین مردود نے رب تعالیٰ کے حکم کی نافرمانی کی اور اس نے کہا انا خیر منہ، کہ میں تو اس سے بہتر ہوں۔ اور اس نے یہ بھی بتایا کہ میں آگ سے پیدا کیا گیا ہوں اور یہ تو مٹی سے پیدا کیے گئے ہیں۔ تو اس نے یہ نہ دیکھا کہ حکم کس کا ہے، اللہ رب العالمین کے حکم کو اس نے ٹھکرا دیا اور تکبر، گھمنڈ اور حسد کی وجہ سے اس نے رب تعالیٰ کی نافرمانی کی۔ اور امام غزالی علیہ رحمہ فرماتے ہیں جب ابلیس نے حکم الہی کے آگے تکبر کیا اور حضرت آدم علیہ السلام سے حسد کیا تو اس کی 80,000 برس کی عبادت ضائع ہو گئی اور وہ ہمیشہ کے لیے ضلالت و گمراہی کے گہرے سمندر میں غرقاب ہو گیا، ڈوب گیا۔ ابلیس تھا جسے رب تعالیٰ نے یہ شرف عطا کیا تھا کہ فرشتوں کے ساتھ رہتا تھا، جنت میں سیر کرتا تھا،
اور اس طریقے سے اس کے معاملات تھے کہ وہ وہاں پر موجود تھا، لیکن اور 80,000 سال سے رب تعالیٰ کی عبادت میں بھی رہا، لیکن محض تکبر اور حسد کی وجہ سے تمام عبادت ضائع ہو گئی۔ اور اس وقت، اور یہ بھی دیکھیے ابلیس کو کس چیز نے ابھارا رب تعالیٰ کی نافرمانی پر؟ تو امام غزالی علیہ رحمہ فرماتے ہیں اس وقت نہ دنیا تھی نہ مخلوق، اور نہ ہی کوئی اور شیطان تھا، اور نہ ہی کوئی اور ابلیس تھا جو اس ابلیس کو گمراہ کرتا۔ شیطان تو کوئی اور نہ تھا کہ جو اس ابلیس کو گمراہ کرتا، لہٰذا ابلیس کے اندر تکبر و حسد اس کے نفس کی وجہ سے صادر ہوا۔ تو پتہ یہ چلا سب سے پہلے اس مخلوق میں جس نے رب تعالیٰ کی نافرمانی کی اس کائنات میں، وہ شیطان ابلیس ہے، اور اس کا سبب کیا رہا؟ تو تکبر اور گھمنڈ رہا، اور تکبر اور حسد اور گھمنڈ کا اظہار اس نے کس بنا پر کیا؟ نفس کے بہکاوے میں آ کر کیا۔ تو نفس جو ہے یہ انسان کو رب تعالیٰ کی نافرمانی پر ابھارتا ہے۔ اور اسی طریقے سے آپ دیکھیں اور بھی جو واقعات ہوئے ہیں، تو جیسے کہ آدم علیہ السلام کے 2 بیٹے رہے، تو حابیل کا قتل بھی بخل اور حسد کی وجہ ہی سے ہوا ہے، اور اسی طریقے سے ہاروت و ماروت بھی شہوت کے باعث فتنے میں مبتلا ہوئے، اور اسی طرح قیامت تک نفس کی وجہ سے ناقابل گفتہ واقعات رونما ہوتے رہیں گے۔ اور پھر فرماتے ہیں مخلوق میں جو فتنے، جو خرابیاں، جو گمراہیاں اور جو گناہ واقع ہوتے ہیں اور ہوتے رہیں گے، ان کی بنیاد نفس اور نفس کی خواہش ہی ہوتی ہے۔ اگر یہ نہ ہوتا تو مخلوق خیریت اور سلامتی سے رہتی۔ جب نفس کی عداوت اس حد تک خطرناک ہے تو عاقل کو، عقل مند کو چاہیے کہ نفس کی شرارتوں سے بچاؤ کا اہتمام کرے۔ اور ظاہر سی بات ہے بہت مرتبہ، کئی مرتبہ انسان نفس ہی کی وجہ سے گناہ میں مبتلا ہوتا ہے۔ آپ نے بارہا سنا ہوگا ماہ رمضان جیسے ہی آتا ہے تو آپ یہ حدیث مبارکہ بارہا سماعت کیے ہوں گے کہ رب تعالیٰ کا یہ کرم ہوتا ہے کہ جنت کے دروازے کھول دیے جاتے، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے، اور شیطان زنجیروں میں جکڑ دیا جاتا۔ یہ صحیح حدیث مبارکہ ہے، یقیناً ہمارا اس پر ایمان ہے، لیکن آپ نے یہ بارہا دیکھا ہوگا کہ ماہ رمضان ہے، اب رمضان المبارک کے مہینے میں ان مقدس ساعتوں میں انسان تو انسان، مسلمان بھی گناہ میں مبتلا ہو رہا ہے۔ تو شیطان تو زنجیروں میں جکڑ دیا گیا، تو آخر کون سی چیز اسے گناہ کی طرف بڑھا رہی ہے؟ تو مفتی احمد یار خان نعیمی علیہ رحمہ ان احادیث طیبہ کی شرح میں یہی فرمائے ہیں کہ وہ نفس ہی ہوتا ہے جو انسان کو گناہوں کی طرف دعوت دیتا ہے، اور انسان ماہ رمضان کی مبارک ساعتوں میں ہوتے ہوئے، روزے کی حالت میں ہوتے ہوئے بھی وہ رب تعالیٰ کی نافرمانی جو کرتا ہے تو وہ نفس کے بہکاوے میں آ کر کیا کرتا ہے۔ تو یہ نفس کا معاملہ ہے، اور نفس جو ہے یقیناً بہت مضبوط یہ انسان کو گناہوں کی طرف ابھارنے والا ہے۔ اب اس سے بچنے کا حیلہ اور تدبیر کیا ہے، یہ امام غزالی علیہ رحمہ فرماتے ہیں۔ تو آپ خود سوال قائم کرتے ہیں تو ایسے دشمن سے حفاظت میں رہنے کا حیلہ اور تدبیر کیا ہے؟ تو جواب آپ یہ بیان فرماتے ہیں کہ ہم یہ بیان کر چکے ہیں کہ نفس کا معاملہ سب سے زیادہ سخت ہے۔ ابھی آپ نے بیان فرمایا کہ نفس کا معاملہ سب سے زیادہ سخت ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اسے بالکل ختم کرنا بھی حکمت الہی کے خلاف ہے۔ یعنی ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ نفس ہی کو ختم کر دیں، یہ نہیں ہو سکتا، چونکہ رب تعالیٰ کی یہ حکمت کے خلاف ہے، حکمت الہی کے خلاف ہے کہ ہاں انسان کے ساتھ انسان کی نفسانی خواہشات ہوں گی ضرور، لیکن اب انسان کو چاہیے کہ ایسے تدبیر، ایسے حیلے وہ اپنائے جن کے ذریعے سے اس کے بہکاوے میں آ کر رب تعالیٰ کی نافرمانی نہ کرے، بلکہ اس پر قابو رکھے اور اس کو کنٹرول میں رکھتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی اطاعت پر عمل پیرا رہے۔ فرماتے ہیں کیونکہ یہ عبادت کے سلسلے میں بندوں کی سواری اور ذریعہ ہے، یعنی اسی کے ذریعے سے وہ رب تعالیٰ کی عبادت پر بھی
قائم رہ سکتا ہے۔ اور کہتے ہیں کہ کسی اعرابی نے اپنے دوست کے لیے دعائے خیر کی، اچھا یہ بھی سمجھ لیں کہ یہ کس طریقے سے عبادت کے سلسلے میں بندوں کی سواری اور ذریعہ بن سکتی ہے۔ جیسے کہ انسان کی ایک فطری چیز ہے، طبعی چیز ہے سونا، انسان چاہتا ہے نیند کو، سونا چاہتا، کبھی آپ کو نیند آ گئی تو آپ کی ذمہ داری یہ ہے کہ نفس یہ چاہ رہا ہے کہ آپ سوئیں، تو ہم یقیناً سوئیں گے تاکہ نفس کی ایک طریقے سے خواہش تو پوری ہو، لیکن اس کو بے لگام نہیں چھوڑیں گے، اتنا ہی سوئیں گے جتنے کہ ہم رب تعالیٰ کی اطاعت میں رہ کر نیند پوری کر سکتے ہیں۔ یعنی آپ سو تو رہے ہیں لیکن نمازیں قضا کر رہے ہیں۔ جیسے کہ آپ دوپہر میں سوئے، 3 بجے سوئے، تو اب آپ کو یہ چاہیے کہ ہاں آپ نفس کو ایک طریقے سے تسلی دیں کہ ٹھیک ہے اے نفس، میں تجھے سلاتا ہوں، تیری خواہش پوری کرتا ہوں، لیکن ہمیں کب تک سونا ہے؟ نماز عصر کے وقت کے جانے سے پہلے پہلے تک سونا ہے۔ اور آپ سو گئے، اس کی اپنی خواہش تو پوری ہو گئی، اور اس کے بعد آپ نے اپنے آپ میں ایک تازگی پالی، یعنی بہت زیادہ آپ نیند کی وجہ سے پریشان ہیں، اور جب ایسے عالم میں آپ عبادت بھی نہیں کر سکتے تو آپ کی تازگی کے لیے، آپ کے نشاط کے لیے ضروری ہے کہ آپ کچھ دیر کے لیے آرام کریں۔ اسی طریقے سے طلباء کا معاملہ ہوتا ہے کہ ظاہر سی بات ہے اگر یہ کنٹینیو پڑھتے رہیں گے تو ان کا دماغ جو ہے اور کام کرنے اور سمجھنے کی صلاحیت کمزور ہو جاتی ہے، لیکن جب طلباء دن میں سو جاتے ہیں، قیلولہ کرتے ہیں سنت کی نیت سے، اور اس کے بعد بیدار ہوتے ہیں، تو ایک طریقے سے ان کا دماغ جو ہوتا ہے یہ تازہ ہو جاتا ہے، اسے ایک نئی طاقت ملتی ہے۔ اس کے بعد جب یہ پڑھنے کے لیے تیار ہوتے ہیں تو بآسانی اپنے ذہن میں پڑھا ہوا وہ محفوظ کر سکتے ہیں۔ تو اسی نیت کے ساتھ یقیناً وہ سوئیں گے، اور سونے کے بعد وقت پر بیدار ہوں گے، نماز عصر بھی پڑھیں گے، اور الحمدللہ وقت پر نماز مغرب بھی پڑھیں گے۔ لیکن آپ نے ایسا بارہا دیکھا ہوگا کہ نفس کی خواہش میں جب وہ مبتلا ہوئے، یعنی ایسے وقت میں سوئے کہ بس قریب میں نماز کا وقت ہے، تو اب نفس نے اس طریقے سے لالچ میں مبتلا کر دیا کہ نماز عصر بھی چلی گئی، نماز مغرب بھی چلی گئی، یہاں تک کہ نماز عشاء کا وقت آ گیا۔ تو اب دیکھیے یہ نفس ہی کے بہکاوے میں، لالچ میں آ کر دو نمازوں کو اس نے ضائع کیا۔ تو ہم اگر چاہیں، جیسے کہ بتایا گیا کہ یہ عبادت کے سلسلے میں بندوں کی سواری اور ذریعہ ہے، تو وہ کس طور پر ہے؟ وہ اس طور پر ہے کہ آپ اپنے نفس کو اپنے کنٹرول میں رکھیں آپ، تو یقیناً یہ آپ کے لیے عبادت کا ذریعہ اور سواری بن سکتی ہے۔ تو اب دیکھیں، کہتے ہیں امام غزالی علیہ رحمہ کہ کسی اعرابی نے اپنے دوست کے لیے دعائے خیر کی گزارش کی کہ اے دوست میرے لیے خیر کی دعا کر دیجئے، تو اس نے کہا اللہ تعالیٰ تیرے ہر دشمن کو ذلیل کرے سوائے نفس کے۔ نفس کو چھوڑ دیا، اس لیے کہ اسے بالکل ختم نہیں کیا جا سکتا کیونکہ اس میں بھی نقصان ہے، تو درمیانی راستہ اختیار کرنا ضروری ہے کہ کسب حسنات کے لیے اس کو قوت دو۔ کسب حسنات یعنی نیکیاں کرنے کے لیے اسے قوت دو، مطلب نفس کو قوت دو۔ جیسے کہ بھی آپ نے سمجھا، آپ بہت زیادہ بھوکے ہیں اور آپ چاہ رہے ہیں کہ اب میں نماز پڑھوں، لیکن ظاہر سی بات ہے آپ کی طبیعت اور آپ کا دل نماز میں نہیں لگے گا، اور شریعت کا بھی حکم یہی ہے کہ بہت زیادہ آپ کو بھوک لگی ہے اور نماز کا وقت آنے والا ہے، تو پہلے حکم شرع یہ ہے کہ آپ اپنی بھوک کو ختم کریں تاکہ آپ حسن و خوبی کے ساتھ رب تعالیٰ کی عبادت کر سکیں۔ تو یہی حکم دیا گیا، تو آپ اس طریقے سے اپنے نفس کو کسب حسنات کے لیے قوت دو، نیکیاں کرنے کے لیے، اور اس کی تربیت کرو، اور برائیوں سے محفوظ رہنے کے لیے اس کو ضعیف، کمزور اور لاغر بھی رکھو، اور بندش میں بھی رکھو۔ اور یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یعنی برابر آپ مسلسل جو ہے اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں مصروف رہو، اور اس کو پابند بنائے رکھو کہ نہیں اللہ تعالیٰ کا ہمیں یہ حکم ادا کرنا ہے۔ اس کے بعد جیسے ہی آپ نے ادا کر لیا، پھر آپ آئندہ کے لیے تیار کرو کہ ہاں ہمیں یہ تو کرنا ہے، لیکن ساتھ ہی ساتھ اس سلسلے میں رب تعالیٰ کی نافرمانی نہیں کرنا ہے، رب تعالیٰ کا یہ حکم بھی ہمیں بجا لانا ہے۔ اس بیان سے واضح ہوا، امام غزالی علیہ رحمہ فرماتے ہیں
کہ نفس کا علاج بہت مشکل امر ہے اور بڑی دقت نظر کی ضرورت ہے۔ ہم یہ بھی بیان کر چکے ہیں کہ اس کو تقوی اور ورع کی لگام دیے رکھو تاکہ کسب حسنات اور گناہوں سے حفاظت دونوں فائدے حاصل ہوں۔ اب نفس کو لگام کیسے لگائیں گے؟ تو امام غزالی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ تقوی کے ذریعے سے، ورع کے ذریعے سے آپ اس کو لگام لگائے رکھ سکتے ہیں، لگام کس کے رکھ سکتے ہیں، بے لگام یہ نفس نہیں ہوگی۔ تو یہ کیسے؟ تقوی کسے کہتے ہیں؟ تقوی کا آسان معنی اور مطلب یہی ہے کہ گناہوں سے بچنا اور اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرنا اور اللہ تعالیٰ کے خوف اور ڈر کو اپنے دل میں رکھنا۔ آگے کے درس میں انشاءاللہ کچھ تفصیل کے ساتھ امام غزالی علیہ رحمہ ان آیات قرآنیہ کو بھی بیان کریں گے جس سے ایک مسلمان تقوی کو اختیار کرے گا اور تقوی کے ذریعے سے کون سے فائدے اس کو حاصل ہوں گے یہ بتایا جائے گا۔ تو تقوی اور ورع کے ذریعے سے ہم کسب حسنات کر سکتے ہیں اور گناہوں سے ہم محفوظ رہ سکتے ہیں۔ پھر امام غزالی علیہ رحمہ سوال یہ قائم فرماتے ہیں، نفس امارہ تو بہت ہی سرکش، ضدی اور بد فطرت شے ہے۔ نفس امارہ کیا ہے؟ بڑا سرکش ہے، بڑا ضدی ہے اور بری فطرت والا ہے۔ تو اس کا لگام سے قابو میں آنا مشکل ہے، اس لیے اور کون سا حیلہ ہو سکتا ہے جس سے ہم اس کو زیر کر سکیں، جس پر ہم غالب آ سکیں، جس کو نیچا دکھا سکیں؟ تو جواب فرماتے ہیں تمہارا یہ اشکال، تمہارا یہ اعتراض کرنا، یہ سوال قائم کرنا درست ہے، واقعی یہ انتہائی سرکش ہے، مگر اس کا حیلہ یہ ہے کہ اسے بہت ذلیل و خوار کر کے رکھا جائے، بہت ذلیل و خوار کر کے رکھا جائے تاکہ لگام میں آ سکے۔ علماء اکرام نے فرمایا ہے کہ نفس کو خوار اور اس کے زور کو 3 چیزوں سے توڑا جا سکتا ہے۔ 3 چیزیں ہیں جن کے ذریعے توڑا جا سکتا ہے۔ اول یہ کہ اسے شہوات سے روکا جائے، کیونکہ اڑیل حیوان کو جب چارہ کم ملتا ہے تو نرم ہو جاتا ہے۔ انسان کی خواہشات بہت زیادہ ہوتی ہیں اور خواہشات ہی کی وجہ سے وہ گناہ کی راہ پر چل پڑتا ہے۔ عام طور پہ آپ دیکھ لیں، ماشاءاللہ نوجوان یہاں کثرت سے ہیں جو بزنس کرتے ہیں، جاب وغیرہ کرتے ہیں، تو عام طور سے آج کل مسلمان کا جو ذہن بن گیا ہے کہ ایک تصور یہ ہے کہ آج ہم اس لیول پر ہیں اور ہمیں اس لیول پر آنا ہے، یعنی بہت بلند مقام پر دنیاوی اعتبار سے آنا ہے۔ تو اب اس کے سلسلے میں بڑی خواہشات ہوتی ہے کہ ہاں ہمیں یہ بھی کرنا ہے، 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 لیکن انہی خواہشات میں وہ گرفتار ہو کر کہیں نہ کہیں رب تعالیٰ کی نافرمانی کے راستے پر چل پڑتا ہے اور انجانے انداز میں چل پڑتا ہے اور اسے خبر بھی نہیں ہوتی ہے۔ وہی انسان اپنی خواہشات کو کم کرے اور محض اپنی ضروریات کو سامنے رکھے اور اس کے مطابق وہ آگے بڑھتا جائے تو انشاءاللہ عز و جل وہ خواہشات کے بہکاوے جال میں نہیں آئے گا اور رب تعالیٰ کی نافرمانی سے بھی بچتا رہے گا۔ آج دیکھا یہی جا رہا ہے کہ عام طور سے انسان بڑی بڑی خواہشات رکھتا ہے اور جس کی وجہ سے بہت سارے گناہ کے راستے پر وہ چل پڑتا ہے، چاہے دنیا کے جاہ کے مرتبے پانے کے اعتبار سے ہو یا پھر مال پانے کے اعتبار سے ہو یا لوگوں کے درمیان میں اپنا اسٹیٹس بنانے کے اعتبار سے ہو، ہر ایک اعتبار سے وہ نفسانی خواہشات میں مبتلا ہو کر اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کے راستے پر چل پڑتا ہے۔ تو پہلا یہ کہ اسے شہوات سے روکا جائے، کیونکہ اڑیل حیوان کو جب چارہ کم ملتا ہے تو نرم ہو جاتا ہے، لہٰذا آپ خواہشات نفسانی کو پورا نہیں کریں گے اور اس کو کمزور بنائے رکھیں گے، اس کی خواہشات کم یعنی اطاعت الہی کے مطابق پورا کر کے کنٹرول میں رکھیں گے تو یقیناً وہ آپ کے قابو میں رہے گا۔ دوسری چیز یہ کہ عبادات کا بھاری بوجھ اس پر لاد دیا جائے، عبادات کا بھاری بوجھ۔ الحمدللہ ہم اور آپ 5 وقت کی نمازوں کی پابندی کر رہے ہیں، بہت اچھی بات ہے، لیکن اگر کوئی 5 وقتہ نماز کے سلسلے میں غفلت کے شکار ہیں تو سب سے پہلے ہر ایک مسلمان کی، نوجوان کی ذمہ داری یہ ہے
کہ وہ فرائض کی پابندی کرے. فرائض کی پابندی ہمارے لیے ضروری ہے. الحمدللہ آپ رب تعالیٰ کے فضل اور توفیق سے فرائض کی پابندی پر عمل پیرا ہے اور تسلسل کے ساتھ یہ معاملہ چل رہا ہے. تو اب آپ کوشش کریں کہ ایسے حال میں بھی نفس جو ہے آپ کو خواہشات پر ابھار رہا ہے، رب تعالیٰ کی نافرمانی کی دعوت دے رہا ہے، خواہشات میں مبتلا کر رہا ہے، تو اب آپ اپنے اوپر کچھ نوافل اور مستحبات کو اپنے آپ کو اس کا پابند بنا لیں. یعنی آپ کی عادت یہ ہے کہ فرائض تو پابندی کے ساتھ عمل کر رہے ہیں، تو اب آپ اپنے آپ کو اس بات کا پابند بنائیں کہ میں نماز عشاء کے بعد انشاءاللہ عز و جل کم سے کم 4 رکعت نفل نماز ادا کروں گا. آپ نے یہ اضافہ کر لیا. اور اگر آپ کے حق میں بہتر تو یہ بھی ہے کہ اگر آپ نے نمازوں کی پابندی کا آغاز تو الحمدللہ ابھی کر دیا، لیکن آپ کی اپنی زندگی کی کچھ قضا نمازیں آپ کے ذمے باقی ہے، تو آپ اپنے آپ کو اس بات کا عادی بنائیں کہ ہاں انشاءاللہ عز و جل ہر ایک نماز سے پہلے یا ہر ایک نماز کے بعد، یا پھر آپ دن کی نمازوں میں مصروف ہیں جاب اور بزنس وغیرہ کی وجہ سے، تو آپ اپنے آپ کو اس بات کے لیے تیار کریں کہ نماز فجر اور نماز عشاء یہ 2 نمازوں سے پہلے یا نمازوں کے بعد میں جب بھی مجھے موقع ملے انشاءاللہ عز و جل میں اتنی رکعتیں جو میرے ذمے باقی ہیں میں اسے ادا کروں گا. اور ساتھ ہی ساتھ بڑی پیاری عادت یہ بھی ہے کہ ہم اگر اسے اپنا لیں کہ ہم یہ ارادہ کر کے سوئیں کہ نماز فجر کے وقت کے شروع ہونے سے ایک 20 منٹ پہلے، زیادہ نہیں 20 منٹ پہلے یا پھر آدھا گھنٹہ پہلے ہم بیدار ہو جائیں اور انشاءاللہ عز و جل 4 رکعت نفل نماز ہم ادا کریں. اگر آپ تہجد کی نیت سے ادا کر رہے ہیں سبحان اللہ، اور یہ وقت وہ مبارک وقت ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو بندے کی یہ عبادت بڑی پسند آتی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ انسان کا نفس تو یہ چاہتا ہے کہ وہ آرام سے سکون کے بستر پر سوتا رہے اور وہ بیدار نہ ہو، لیکن آپ نے اپنے آرام کو چھوڑ دیا اور اس کے بعد رب تعالیٰ کی عبادت کے لیے آپ بیدار ہوئے، ٹھنڈے پانی کا آپ نے استعمال کیا اور اس کے بعد رب تعالیٰ کی بارگاہ میں کھڑے ہو گئے اور آپ 2 رکعت 4 رکعت نماز ادا کیے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو بندے کی یہ عبادت بڑی پسند آتی. اور اگر کوئی بندہ مومن نماز عشاء کے بعد یا بستر پر جانے کے بعد اس نیت کے ساتھ سو جائے کہ انشاءاللہ میں نماز فجر سے پہلے بیدار ہو کر اتنے رکعت ادا کروں گا، تو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے امید یہ ہے کہ رب تعالیٰ ساری رات عبادت کرنے کا اسے ثواب عطا فرمائے. اور یہ وہ مبارک وقت ہوتا ہے جو قبولیت کا وقت ہوتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ بندے کی دعا کو اس وقت میں قبول فرماتا ہے. ہر رات جو پچھلا پہر کہلاتا ہے، پچھلی شب جو کہلاتی ہے، یہ مبارک وقت ہے. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جو دعا کی جاتی ہے اس وقت میں اللہ تبارک و تعالیٰ بندے کی دعا کو قبول فرماتا ہے. تو ہمیں چاہیے کہ دوسری چیز آپ نے یہ بیان فرمائی کہ عبادت کا بھاری بوجھ اس پر لاد دیا جائے. اور آپ یہ بھی فرماتے ہیں کیونکہ گدھے کو جب چارہ کم دیا جائے اور بوجھ زیادہ لادا جائے تو لازمی طور پر اپنی شیخی چھوڑ دیتا ہے اور مطیع و فرما بردار ہو جاتا ہے. ظاہر سی بات ہے، نفس کیا ہے؟ سرکش ہے، ضدی ہے، خطرناک ہے. تو آپ کیسے قابو میں لائیں گے؟ یہ 2 وجہ امام غزالی علیہ الرحمہ نے بیان فرمائی. تیسری چیز یہ ہے کہ ہر وقت رب تعالیٰ سے مدد طلب کرتا رہے، ہر وقت اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کرتا رہے کہ وہ نفس کے شر و فساد سے بچائے رکھے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن عظیم میں سیدنا یوسف علیہ السلام کا یہ ارشاد بیان فرمایا. جو ہم نے خطبے میں آیت کریمہ پڑھی، یہ یوسف علیہ السلام کا قول ہے، ان النفس لامارۃ بالسوء الا ما رحم ربی، کہ نفس تو ہمیشہ برائیوں کا ہی حکم دیتا ہے، ہاں جس پر رب تعالیٰ کا رحم ہو. یعنی بندہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے یقیناً نفس کی شرارتوں سے محفوظ رہ سکتا ہے. جب تم ان 3 باتوں پر کاربند ہو جاؤ گے تو انشاءاللہ تعالی نفس سرکش جو ہے یہ مطیع و فرما بردار ہو جائے گا. اس وقت تمہیں اس کو زیر کرنے اور لگام دینے میں
جلدی کرنی چاہیے تاکہ آئندہ کے لیے اس کی شرارتوں سے تم محفوظ رہ سکو۔ یعنی ہمیں چاہیے کہ ہم آج ہی سے اس بات کا خاص خیال رکھیں کہ نفس کو ان 3 وجہوں کے ذریعے سے، اور ان میں جو بڑی بات ہے وہ یہی ہے کہ ہم نفس کی شرارتوں سے جو بچ سکتے ہیں، جیسا کہ آپ کو پچھلے درس میں بتایا گیا کہ شیطان کے وسوسے حملے سے ہم کیسے بچ سکتے ہیں، رب تعالیٰ کی پناہ میں آئیں گے تو محفوظ رہیں گے۔ تو اسی طرح نفس کی شرارتوں سے ہم جو بچ سکتے ہیں تو یقیناً اللہ تعالیٰ کی مدد ہمارے شامل حال رہے، اور ہم دعا کرتے رہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی توفیق سے، اپنی رحمت سے، اپنے فضل سے ہمیں نفس سرکش نفس کے بہکاوے سے بچائے رکھے، اس کی بری خواہشات سے بچائے، اور ہمیں اس پر قابو عطا فرمائے۔ اور جب یہ ہو جائے گا تو انشاءاللہ عز و جل اللہ تعالیٰ کی اطاعت و بندگی میں ہم زندگی گزاریں گے۔ یہیں پر ہم اپنے آج کے درس کو ختم کرتے ہیں۔ انشاءاللہ عز و جل آئندہ درس میں خصوصی طور پر تقویٰ کسے کہتے ہیں، تقوی کی حقیقت کیا ہے، اور قرآن عظیم میں تقوی کے بارے میں رب تعالیٰ نے کیا ارشادات بیان فرمائے، انشاءاللہ اس سے سماعت کریں گے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔